السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، اور خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم تراویح کا خلاصہ اس موضوع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بابرکت والا، رحمت والا، فضیلت والا ہمیں مل چکا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہی ملا ہے۔ اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید عطا فرمائیں گے، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں، تراویح کا خلاصے کی ضرورت کیوں پڑی؟ رمضان رمضان رمضان، یہی الفاظ ہمارے زبانوں پر، لیکن یہ رمضان کو رمضان بنایا کس نے؟ اس کی اتنی فضیلت کیوں ملی؟ تو اس کا جواب ہے، وہ ہے قرآن قرآن قرآن۔ یعنی قرآن کی وجہ سے رمضان کو اتنی فضیلت ملی ہے۔ وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل جس میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ رات تمام راتوں سے افضل جس میں قرآن نازل ہوا، وہ نبی تمام انبیاء سے افضل جن کو قرآن دیا گیا۔ تو اصل چیز یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کے ذریعے سال میں ایک بار اس قرآن کا ریویژن کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی تراویح میں ہم نے کیا پڑھا۔ یہ تراویح کا خلاصہ بہت ہی مختصر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک ایک آیتیں ایسی ہیں جس میں گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، اور جو 20 سال 40 سال 50 سال سے قرآن سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، غور اور فکر کر رہے ہیں، کئی بار انہوں نے قرآن ختم کیا ہے۔ اگر ایسے لوگ بھی واپس سے اور قرآن پڑھیں گے تو انہیں اور ایک نئی چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ مختصر سا خلاصہ ہے۔ قرآن کو جوڑنے کے لیے ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیاب عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تراویح میں 2 عمل ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھنا، دوسرا قرآن سننا۔ اب چونکہ ہم عجمی ہیں، غیر عربی ہیں، اور قرآن جو عربی میں نماز میں پڑھا جا رہا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے الفاظ میں ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہیں، اور مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، جبکہ الف لام میم کا ترجمہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ ثواب تو ملے گا، اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے تو بھی ثواب ملے گا، لیکن حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک تو اس قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی میں اس لیے ہی نازل ہوا ہے کہ ہم سمجھیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اور بہت سارے مقامات پر سمجھنے کی، غور اور فکر کرنے کی بات آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے مختصر سے خلاصے میں دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہے ہیں، اور روزانہ سوا پارے کے حساب سے انشاءاللہ ترتیب رہیں گی۔ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ بقرہ شروع ہوا، اور سوا پارہ تک ہم الحمدللہ پہنچے۔ سورہ فاتحہ جو سب سے پہلی سورت ہے، اور یہی سورت سب سے پہلے مکمل طور پر نازل ہوئی ہے۔
جیسے سورہ اقرا ہے یا سورہ مدثر ہے تو ان کی چند آیتیں نازل ہوئی تھیں، لیکن سورہ فاتحہ کی پوری 7 آیتیں ایک بیک وقت پر نازل ہوئی ہیں۔ اسے ام الکتاب، ام القرآن اور قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور خود کے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہ راستے کون سے ہیں؟ انعام والا راستہ کون سا ہے؟ گمراہی والا راستہ کون سا ہے؟ اس کو دیکھنے کے لیے آگے پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، یعنی بد نصیبی ہے۔ کیا ہے اس سورہ بقرہ میں؟ تو ایمان کے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت پر بحث کی گئی ہے، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور ہماری سماجی زندگی کیسی ہو، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے حروف مقطعات سے اس کی شروعات ہوتی ہے، الف لام میم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً اپنی کتاب کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور 2 چیزیں اللہ تعالیٰ شروع میں بتاتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے یہ قرآن مجید، اس میں شک کی گنجائش نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے ضرور بضرور ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ایمان کن کن چیزوں پر لانا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے قصے بیان کیے ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ شیطان کا عمل یہ تھا کہ اپنے غلطی پر وہ پچھتایا نہیں بلکہ بحث کرنے لگا اور خود کو سچا ثابت کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک مردود، دھتکارا ہوا قرار دیا۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا اپنی غلطی کا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں تو فوراً توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ آیا ہے، ایمان والوں سے زیادہ اس منافق کا تذکرہ آیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے منافق دیکھیں گے کسے کہتے ہیں۔ منافق یہ نفق سے بنا ہے، جیسے چولہے میں چولہا جلانے کے لیے ایک پھونکنی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا پائپ کا ٹکڑا رہتا ہے، پھونکنے کے بعد پھر وہ چولہا جلتا ہے، دونوں طرف پہ سوراخ رہتا ہے، اسی سے یہ منافق جو ہے لفظ بنا ہے، یعنی ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے چھوڑنا۔ ان منافقوں کی بہت ساری خصلتیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیان فرمائی ہیں۔
لیکن جب یہ ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خصلتیں میرے اندر بھی ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو منافقوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور ہم تو ایمان والے ہیں. ایسا نہیں. بہت سارے ایسے ان کی کوالٹیز جو ہمارے اندر بھی آ رہی ہے اور ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد بیچ میں قرآن کا ایک چیلنج اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں دیا ہے، اور یہ ایک بڑا معجزہ ہے. تقریباً 1500 سال ہو رہے ہیں اور ابھی تک اس چیلنج کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جنہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے وہ منہ کے بل گر گئے. کیا تھا وہ چیلنج؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو اس قرآن کے بارے میں شک ہو تو تم بھی جیسی ایک آیت بنا لاؤ، اور اس آیت بنانے میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں جنہیں مدد کے لیے لینا ہے لے لو، لیکن اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے بتاؤ. اور آگے پھر 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور بالکل برحق ہے، اور یہی ہوا ہے اور قیامت تک یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ایک زندہ معجزہ ہے. اس طریقے کی کتاب تو دور، ایک آیت بھی ابھی تک کسی نے نہیں بنائی ہے. اس کے بعد ایک بنی اسرائیل قوم کا بڑا لمبا تذکرہ ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، اور خاص طور سے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہوا ہے. پورے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. اس میں بھی تفصیل سے ان کی قوم کا قصہ ہے. اور یہ جو بقرہ نام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ بار بار سوالات کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر رہے تھے کہ جو قربانی کی گائے ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اور وہ اوپر سے جوابات آ رہے تھے. پورا قصہ اس میں ہے. پھر دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے. اچھا، اس سے پہلے یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہمارے لیے سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے، یعنی بنی اسرائیل جس طرح سے کام کر رہے تم بھی ویسے کرو گے. تو یہ ان کی جتنی بری خصلتیں ہیں، یہ اگر ہمیں پتہ چل گئی تو ہی ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا بالکل ہم بھی ویسے ہی عمل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بچائے ہمیں اس برے عمل سے. دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو شروع میں قبلے کی بحث ہے. قبلہ جو ہے بدل دیا گیا ہے. پھر قبلہ کیوں بدلا، پہلے کون سا تھا، پھر کون سا ہوا، اور اس کی وجہ کیا تھی قبلہ بدلنے کی. قبلہ بدلنے کے بعد منافقوں کا کیا رویہ تھا، ایمان والوں کا کیا رویہ تھا، اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں. تو بہرحال مختصر سے خلاصہ یہی ہے. آج کی تراویح میں ہم نے یہ پڑھا ہے. میں واپس سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے کم وقت میں ہم یہ چیزیں سمجھ نہیں سکتے ہیں. صرف یہ عنوانات ہیں، یہ ٹاپکس ہیں، اس معاملے میں بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے ہماری دلچسپی بڑھیں گی، اور پھر ہم کو چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم کم سے کم پورا قرآن ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں سننے میں کچھ غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو بات حق کی کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دل اور دماغ میں بٹھا دے، اور جو بات غلط کہی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دل سے نکال دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.